عنہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کی، اقامت نہیں، بھٹے دیا، محبت کیا، چوم رہے تھے، خوش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، ابھی اپنے نواسے کو لے کر کے آپ اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور اچانک آپ کی آنکھوں میں ابھی آنسو، سمجھ میں نہیں آیا۔ چچی جان، میرے سامنے کربلا کا منظر اللہ تعالیٰ نے لا کھڑا کر دیا، میرے نواسے کو میرے ہی امت کے لوگ قتل کر دیے، تو شہادت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن دے دیا تھا جس دن امام حسین پیدا ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ معمولی انسان نہیں تھے، امام حسین یہ وہ شخصیت تھی جس کی عزت عرب و عجم کا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت حضرت امام حسین کی عمر 8 سال کے تھے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال خلافت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال یا 10 سال خلافت کی، ملا کر کے اگر عمر دیکھا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر 18 سال، عین جوانی کا وقت، عین جوانی کا وقت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازے کے پاس، عمر فاروق کے دروازے کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں ابن عمر ہے، عمر کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باہر کیوں بیٹھے، ہم عمر تھے لوگ؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابا جان اندر میٹنگ کر رہے، مجھے باہر کر دیا، اندر میٹنگ چل رہی ہے، مجھے باہر کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچے کہ جب عمر اپنے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیا، مجھے کہاں سے آنے دیتے؟ حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت حسین بھی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ کو اندر آنے کی اجازت ملی، میٹنگ ختم ہو گئی ہے، اب تم اندر آ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ جب اندر داخل ہو رہے تو ساتھ میں حضرت امام حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے خلیفۃ العرب والعجم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن جناب آپ کب آئے؟ حضرت حسین نے کہا کہ بہت دیر ہو گیا، اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ آپ کا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، جب آپ اپنے بیٹے کو اجازت دیں گے تو میں تو علی کا بیٹا ہوں، اس لیے میں بھی عبداللہ کے ساتھ باہر بیٹھ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ حسین، عمر ابن خطاب کا قانون اپنے بیٹے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں، آپ جب چاہے میرے پاس آ سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے ہیں۔ امام حسین کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سلام کرتے ہیں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچے کہ بڑے حضرت ہے، ہمیشہ مجھے سلام کرتے ہیں، کبھی مجھے حضرت عمر کو سلام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے کہیں سے آ رہے، حضرت امام حسین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے کہ جب عمر آئیں گے قریب میں سلام کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آنے کے بعد حضرت امام حسین دیوار سے باہر آ کر کے سلام کرتے، فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے السلام علیکم یا حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے تو وعلیکم السلام، آپ کو کیسے معلوم کہ یہاں پر میں ہوں؟ آپ کو کیسے معلوم؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر نے بات کہی، بات کرنے کی ہے، ہر ایک کی سمجھنے کی بات نہیں ہے اور ہر ایک کو وہ چیز نصیب نہیں ہے کہ حضرت میں تو یہاں چھپا ہوا تھا، آپ کو سلام کر، آپ نے فوراً سلام کیا، آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں ہوں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین تو اگرچہ چھپا ہوا تھا، تیری خوشبو آ رہی تھی، تیری خوشبو سے میں سمجھ لیا کہ ابن علی حسین یہاں پہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ محبت کی عالم یہ تھا، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر پر ٹھہر کر کے خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ کے دن منبر پر ٹھہر کر کے خطبہ دے رہے ہیں، دونوں صاحبزادے گرتے پڑتے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے نواسوں کو گر رہے پڑ رہے ہیں، صحیح سے چلنا نہیں آ رہا، دونوں گرتے پڑتے دروازے کے پاس آ گئے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے، سارے صفوں کو پھاڑتے ہوئے دروازے کے پاس گئے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس گئے، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، حسن حسین کے ہاتھوں کو پکڑا، پکڑ کر کے یہاں لے کے آیا، منبر کے پاس آیا، منبر پہ چڑھے، دائیں طرف حضرت حسن، بائیں طرف حضرت حسین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا اور خطبہ میں یہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی آزمائش۔ یہ حسن حسین ہے، گرتے پڑتے جا رہے تھے، مجھے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں اپنے اولاد کو پکڑ کر کے لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے اچانک مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ میں گئے، سجدہ میں جاتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ اوہ حسین تیرا کیا مقام، شہنشاہ بطحا کے پیٹھ پر تو سوار ہے، کیا تیرا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات پڑھنے کے بعد اٹھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا کہ اگر میں اٹھوں گا تو حسین گر جائیں گے، حسین کو تکلیف آئے گی، سجدہ لمبا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے سب کو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین آپ کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں،
तमाम सहाबा किराम के दिल में वसवसे आने लगे, सहाबा किराम के दिल में ये ख्यालात आने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, नौजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई। इतना लंबा कभी सजदा किया ही नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से सजदे की हालत में अपने चेहरे को थोड़ा सा ऐसा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की कोशिश की। तो फरमाते कि मैं देख करके ताज्जुब करने लगा कि दो जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर हज़रत हुसैन बैठे हुए हैं, यही वजह है सजदा लंबा करने की। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आहिस्ते आहिस्ते हाथ बढ़ाने की कोशिश की हज़रत इमाम हुसैन को उतारने के लिए। इमाम हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ से उतर जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके तस्लीम सजदा से उठे, उसके लिए उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते अपने हाथ को आगे बढ़ाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ सजदे की हालत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ एक हाथ आ रहा है इमाम हुसैन की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे में ही उस हाथ को रोकने की कोशिश की कि छोड़ दो, इमाम हुसैन को मेरे ऊपर बैठे रहते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब थक गए, उसके बाद आप पीठ से नीचे उतरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाया। ये मोहब्बत की हालत। अरब में आमतौर पर बच्चों को गोद में ले लेते थे, अपने इज्जत के खिलाफ समझते थे। बच्चों को गोद लेना, बच्चों को लाड मोहब्बत करना इज्जत के खिलाफ समझते थे। उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा बन जाते थे। पहले इमाम हसन को अपने पीठ पर बैठा करके घूमते थे, चक्कर लगाते थे। फिर इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन को अपने पीठ में बैठा करके चक्कर लगाते थे। फिर इन दोनों भाइयों के बाद हजरत सकीना को, उनकी बहन को, नवासी को अपने ऊपर बिठाते थे और बहुत देर तक चक्कर लगाते रहते थे। बच्चों से ये मोहब्बत का आलम था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि ये दो साहबजादे हसन हुसैन, अल्लाह ताला ने जो उनकी तहलीक फरमाया था, सीरत की किताबों में आता है कि हजरत हसन कमर से लेकर के पैर तक, कमर से लेकर पैर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे, और कमर से लेकर सर तक हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जैसे। और हजरत इमाम हुसैन कमर से लेकर के पैर तक हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जैसे थे, और कमर से लेकर के सर तक हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे थे। हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, उसे बोसा देते हैं, उसे चूमते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को बोसा देते थे, चूमते थे और सूंघते थे। हजरत इमाम हुसैन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते थे। सहाबा किराम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, चूमते ही, ये बात तो समझ में आई, सूंघते कैसे, क्यों सूंघते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी नवाजों से मोहब्बत करता हूं, इसलिए उसे चूमता हूं, और हसन हुसैन के जिस्मों से जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए उसे सूंघता हूं। हसन हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, उस खुशबू को मैं सूंघता हूं। ये मोहब्बत का आलम था अपने नवासों से।
حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے، منبر پر نہیں جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے کہ چلیے وقت ہو گیا ہے خطبہ شروع کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ حسن حسین کہاں ہے؟ حسن حسین کہاں ہے؟ حسن حسین پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے، جا کر کے پیچھے سے دونوں صاحبزادے کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے یہاں آئے۔ یہاں آنے کے بعد اجازت دیا، تمہارے نانا جان کا یہ منبر ہے، اس پہ بیٹھ سکتا ہوں میں، یہاں ٹھہر کر کے خطبہ دے سکتا ہوں؟ دونوں نوازوں نے کہا کہ یقیناً بالکل آپ دے سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر چڑھ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رک جاؤ، نیچے اترو۔ چھوٹا بچہ 13-14 سال کا بچہ، 13-14 سال کے نہیں ہے، 8 سے 10 سال، 8-10 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ عمر نیچے اترو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بات سنے فوراً نیچے اتر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ علی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی تم خاموش ہو جاؤ، وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، قریب آنے کے بعد فرمایا کہ عمر بتاؤ یہ منبر کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، تیرے نانا جان کے پاس منبر ہے ایسا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آنے لگے، بادشاہ وقت ہے، خلیفۃ المسلمین بنے ہیں۔ امام حسین سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے عرب عجم سب کوئی ڈرتے تھے، وہ حضرت امام حسین کے سامنے جھک کر کے بات کرتے ہیں۔ حسین کیا بتاؤ، میرے نانا جان کے پاس ایسے منبر کہاں ہونا؟ میں بچپن میں بکریاں چراتا تھا، بچپن میں بکریاں چراتا تھا، صحیح سے بکریاں چرانے نہیں آتی تھی، میرے بکریوں کو بھیڑ پکڑ کے لے کے جاتے تھے۔ میں جب گھر آتا تھا تو میری امی میرے ابا مجھے بول پیٹ کے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر کس طریقے سے زندگی گزارے گا، کیسے زندگی گزارے گا، تمہیں تو بکریاں چرانا بھی نہیں جاتا۔ اور حسین آج جو مجھے مقام ملا، آج جو مجھے مرتبہ ملا ہے، تیرے نانا جان کے جوتیوں کے صدقے میں ملا ہے۔ میرے نانا کے پاس ایسے منبر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اماموں سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے نانا کے پاس ایسے منبر نہیں ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر میرے نانا جان کے منبر کو تم استعمال کرو۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے عمر فاروق کے گھرانے سے یہ محبت، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے بھی محبت کا ایک واقعہ سنیے۔
ایک مرتبہ مدینے میں آندھی آئی، جب آندھی طوفان آتے ہیں ماں کو اولاد کی زیادہ فکر ہوتی ہے، دیکھو اولاد، بچوں کو دیکھو کہاں ہیں بچے، اپنے باندھی کو بھیجا، دیکھو حسن حسین کہاں ہے، سکینہ تو گھر میں ہے، حسن حسین کہاں ہے، دیکھو جا کے دیکھو، باندھی دائیں گئی بائیں گئی ادھر گئی ادھر گئی، کہیں پہ بھی حسن حسین نہیں دیکھے، اندر آئی، آ کر کے مالک بن حضرت فاطمہ سے کہنے لگی کہ میں نے دیکھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا وہاں بھی دیکھا، حسن حسین کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے تم ادھر ادھر یہاں وہاں کہاں تلاش سکتی ہو؟ علی کے بیٹے یا تو اپنے گھر ہوں گے یا ابو بکر صدیق کے گھر ہوں گے، جاؤ ابو بکر صدیق کے گھر سے میرے بچوں کو لے کر کے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دونوں بچوں کو لے کر کے آئے، معلوم کیا ہوا، بچپنے میں کھیلنے کے لیے دونوں صاحبزادے حسن حسین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جایا کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر کے کھیلتے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کیا گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت علی نے پہرا داری کے لیے حضرت عثمان کے گھر بھیجا۔ کتنی محبت تھی دونوں صاحبزادے کی صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کے دونوں صاحبزادے سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے دنیا تھرانے والے بادشاہ، دنیا تھرانے والی شخصیت حضرت امام حسین جھک کر کے بات کرتے تھے، امام حسین جھک کر کے بات کرتے تھے، ہاں آپ جو کہتے ہیں صحیح ہے، آپ نے جو فرمایا صحیح ہے، آپ کی بات درست ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن جمال بھی دیا تھا، سیرت بھی دیا تھا۔ سیرت کے بارے میں تو بتا دیا ہے کہ کبھی دونوں نے نماز قضا نہیں کیا، کبھی نماز قضا نہیں کیا، میدان کربلا میں خون سے وضو کر کے نماز پڑھ کر کے امت کو بتا دیا موت تو یقینی ہے، مرنا ہی ہے ہر ایک کو، لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ کربلا کے میدان میں جہاں چاروں طرف سے تلوار ہی تلوار ہو، جہاں لاشوں کے انبار ہو، لاشوں کے ڈھیر ہو، جہاں سامنے سے موت دکھ رہی ہو، وہاں پر بھی تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے، تم کو تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر حال میں تم کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واقعہ، صرف یہی ایک واقعہ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کے لیے کافی ہے، ایک پکا نمازی بننے کے لیے کافی ہے کہ نماز تو معاف نہیں ہے، چاہے تم نبی کے نواسے ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس دن انتقال ہوا، رات کے وقت آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، آپ کے جنازے میں صرف 14 آدمی، 14، اور یہ کون ہے؟ تمام عورتوں کی سردارنی، جنت کے تمام عورتوں کی سردارنی۔ حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا، عبد الرحمن بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو قبر میں ایک ہلچل پیدا ہو، قبر میں ایک ہلچل پیدا ہو، تو حضرت عبد الرحمن بن عاص نے کہا کہ خبر معلوم ہے تجھے معلوم ہے تیرے
شخصیت آج تیرے اندر ثبت ہو رہی ہے، کیا تجھے معلوم ہے؟ قبر سے آواز آ رہی ہے، میرے پاس کوئی حسب نسب نہیں چلتا، کوئی خاندان قبیلہ نہیں چلتا، کالا گورا نہیں چلتا، میرے پاس تو صرف اعمال چلتا ہے۔ قبر کو معلوم ہے یہ جنت کے سردار نہیں ہے، یہ جنتی ہے، جنت کے سردار نہیں ہے، اس کے باوجود قبر سے یہ آواز دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے، اے دنیا والے، چاہے تمہارا خاندان کتنا ہی اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، تم کتنے ہی بڑے ہو، تم کتنے ہی پیسے والے ہو، تم خالی ہو یا گورے ہو، یہ چیزیں تمہاری کام آنے والی نہیں ہے، تمہارے لیے کام آنے والی چیز نماز۔ امام حسین کے کانوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی، اس اذان کی امام حسین نے لاج رکھ لی، اور کربلا کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا نماز معاف نہیں۔